میری آج کی یہ ویڈیو اس ڈرامہ سیریز کل سرحان کے بارے میں ہے جو اس وقت شائقین کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم کس نمبر 2 کا مکمل اور تفصیلی جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی آنے والی کس نمبر 3 کے پہلے سنسنی خیز ٹریلر پر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، جب مراد یانل نے اورحان بے کا کردار قبول کیا تھا تو وہ اس سیریز کے تمام حالات و چیلنجز سے بخوبی واقف تھے۔ ایک مردہ سیریز کو دوبارہ زندہ کرنا یقیناً دگنی محنت مانگتا ہے، لیکن ابتدائی 2 اقساط دیکھ کر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بڑا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں اقساط کا ماحول اور تخلیق بہت ہی شاندار رہی۔ ہم مرتقل غازی کے دور سے ہی ایسی سادہ مگر پراثر کہانیوں کے ساتھ زبردست ایکشن دیکھنے کے عادی ہیں۔ محمد بوزداق کی کوشش ہے کہ جیسے محمد فاتح اور سلطان جیسی سیریز کی ہر قسط ایک مکمل فلم محسوس ہوتی تھی، ویسے ہی کل سرحان میں بھی یہی اعلیٰ معیار قائم رکھا جائے۔ اب وہ اسی طرز فکر کو اپناتے نظر آ رہے ہیں۔ اورحان بے سے برسا کی کمانڈرشپ واپس لے لی گئی ہے اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ انہیں تمام ذمہ داریوں سے ہٹا کر غیر اہم بنا دیا گیا ہے۔ مگر ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ کہانی لکھنے والے اسی راستے سے اورحان بے کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات نہ ہو تو دن کے اجالے کی قدر نہیں ہوتی، لہٰذا اورحان بے کی یہ بظاہر کمزور حالت ہی اس کے لیے نئے افق کھولے گی، اور قدم بقدم ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح حقیقی معنوں میں قیادت کے اہل ثابت ہوتے ہیں۔ ہر منظر نہایت منطقی اور مضبوط لگا۔ صرف 15 گھنٹوں میں کل سرحان کی دوسری قسط کو 10 لاکھ یعنی 1 ملین سے زائد لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھا، جبکہ پہلی قسط کو 60 لاکھ یعنی 6 ملین ویوز مل چکے ہیں۔ یہ ناظرین کے جوش و خروش کا واضح ثبوت ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیمور تاش کے کردار کی۔ نور الدین انی نے تیمور تاش کے روپ میں بے حد متاثر کیا ہے۔ ایک اداکار کی یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ مثبت کردار نبھانے کے فوراً بعد منفی کردار میں بھی بخوبی ڈھل جائے اور ناظرین کو قائل کر لے۔ تیمور تاش کا گیٹ اپ، انداز گفتگو اور تاثرات سب بہت عمدہ تھے۔ اگر یہ کردار 15 یا 20 اقساط تک بھی چلتا رہے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر اندازہ یہی ہے کہ یہ 5 یا 6 اقساط سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ کردار عام منگول سرداروں کی طرح چیخنے چلانے والا نہیں، بلکہ ایک استاد کی طرح بات کرتا ہے، یہی اسے منفرد بناتا ہے۔ آنے والے دنوں میں فلاوس اور تیمور تاش کے درمیان عثمانیوں کے خلاف اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد ایک بڑی جنگ کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ سب سے بہترین منظر وہ تھا جب فلاؤس انتقام میں اندھا ہو گیا اور مار کھا گیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہنشاہ نے کس طرح خاموشی سے اورحان کی اطلاع پر فوری کارروائی کی اور باقی سرداروں کے سامنے اپنی ساکھ بڑھا لی۔ مجھے توقع تھی کہ عثمان بے علاؤالدین کو برسا کا کمانڈر بنائیں گے، مگر محمد بزداگ نے سب کو حیران کر دیا اور شہنشاہ جیسے موقع پرست شخص کو یہ عہدہ دے دیا۔ تاہم ابھی شہنشاہ کی نیت پوری طرح واضح نہیں، اسے مزید کھل کر سامنے آنا باقی ہے۔ عثمانی قبیلے میں اورحان کے حمایتیوں اور مخالفین کی تقسیم کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے زیادہ طول نہ دیا جائے تاکہ کہانی کی رفتار برقرار رہے۔ دوسری جانب فرحان کے علاؤالدین سے گلے شکوے فطری ہیں، بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، مگر اصل اہم بات یہ ہے کہ انہیں شائستگی سے حل کیا جائے۔ کرولش عثمان کے سیزن 6 کی آخری اقساط میں بھی اورحان اور علاؤالدین کے جھگڑے دکھائے گئے تھے۔ اب وہی اختلافات 10 سال بعد دوبارہ دکھایا جا رہا ہے۔ پہلے والا اورحان جذباتی تھا، مگر اب والا سنجیدہ اور معاملہ فہم لگتا ہے۔ وہ غصہ ہونے کے باوجود اپنے احساسات کو نپے تلے انداز میں ظاہر کر رہا ہے اور اس کی خاموشی ہی اس کے غصے کو ظاہر کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں کرولش عثمان میں محمد بزداق سے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ خواتین کرداروں کو بہت زیادہ اسکرین ٹائم دیا جاتا تھا، مگر اس بار جب بالا خاتون نے حلیمہ کو قبیلے میں رہنے کا کہا تو دل کو اطمینان ہوا۔ امید ہے کہ اب حلیمہ گھر اور ذمہ داریوں پر توجہ دے گی۔ ملہون خاتون کو ایک سخت مگر منصف مزاج ماں کے روپ میں دکھایا گیا ہے، مگر ان کا علاؤالدین کے ساتھ رویہ کچھ جانبدارانہ لگا۔ تکفور ساروس کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ فلاؤس کے باپ کے قتل میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے۔ یا تو اس نے خود برسا کا تکفور بننے کے لیے فلاؤس کے والد کو رستے سے ہٹایا، یا کسی طور اس سازش میں شامل رہا۔ یوں لگتا ہے کہ فلاؤس کے لیے ایک بڑی کہانی ابھی باقی ہے۔ عثمان بے چاہے اورحان سے ناراض ہوں، مگر انہوں نے برسا کو بچانے کی ذمہ داری اسی کے سپرد کی۔ یہ ان کے اعتماد کی علامت ہے۔ ابتدا میں جب مراد یانل کو اورحان کے طور پر منتخب کیا گیا تو مجھے مایوسی ہوئی تھی، مگر اب اس نے اپنی بہترین کارکردگی سے سب کو خاموش کر دیا ہے۔ آج ہر کوئی یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ اس سیریز میں 2 کردار سب سے نمایاں ہیں۔
ایک اورحان اور دوسرا فلاؤس۔ مراد کی سادہ اور فطری اداکاری ہی اسے ممتاز بناتی ہے۔ وہ کردار میں زبردستی گھسنے کے بجائے قدرتی انداز میں اداکاری کرتا ہے۔ صرف 2 اقساط میں اس نے ثابت کر دیا ہے کہ گولڈن بٹرفلائی ایوارڈ کے حقدار وہ کیوں ہیں۔ مجموعی طور پر اب سیریز کے تمام کرداروں کو نمایاں ہونے اور اپنی اداکاری دکھانے کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ یہ قسط ایکشن سے بھرپور تھی اور جذبات سے لبریز بھی۔ جہاں تک ریٹنگ کا تعلق ہے، اس بار ریٹنگ میں کمی صرف فٹ بال میچ کے باعث آئی ہے، نہ کہ کہانی کی کمزوری سے۔ جس دن یہ قسط نشر ہوئی، اسی دن ترکی میں 2 بڑی ٹیموں کا میچ تھا جس کے لاکھوں شائقین موجود تھے۔ تاریخی ڈراموں کے شائقین ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ریٹنگ مزید کم ہوئی تو کیا یہ چینل سیریز بند کر دے گا؟ دراصل اگر ریٹنگ 4 سے 5 کے درمیان رہی تو امکان ہے کہ یہ سیزن صرف برسا کی فتح تک دکھا کر ختم کر دیا جائے، اور اگر ریٹنگ 4 سے نیچے گئی تو ممکن ہے کہ سیریز جلد ختم کر دی جائے۔ البتہ کل سرحان کا معاملہ مختلف ہے، یہ عالمی سطح پر ٹاپ پر جا رہی ہے۔ اگر ترکی میں ریٹنگ کم بھی ہوئی تو محمد بوزداگ اسے کسی اور پلیٹ فارم پر منتقل کر سکتے ہیں جہاں ریٹنگ کی پرواہ کم ہو، جیسے TRT۔ دنیا کے دیگر ممالک میں یہ سیریز انہیں بہت بڑی کامیابی دلا رہی ہے۔ سیزن 3 کے پہلے ٹریلر میں واضح تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ پہلا مقابلہ اورحان اور فلاؤس کے درمیان تلواروں کا ہوگا۔ عثمان بے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، مگر میرا خیال نہیں کہ ان کے کردار کو ابھی ختم کیا جائے۔ فاطمہ خاتون کی انٹری ہو چکی ہے، مگر ان کا میک اپ اور حلیہ عمر سے بڑا دکھایا جاتا ہے۔ 10 سال کے ٹائم جم کے بعد انہیں 25 سال کا نظر آنا چاہیے تھا، مگر وہ 35 سال کی لگ رہی ہیں۔ اسی طرح ان کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل دکھایا گیا ہے۔ یہ اداکاروں کے انتخاب میں ایک بڑی غلطی لگتی ہے جس پر بوزداگ کو توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری تفصیلی ویڈیو۔ آپ کو سرحان کی قسط کیسی لگی؟ آپ کا پسندیدہ منظر کون سا تھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔